اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا كنت فیہم فاقمت له الصلاة. سامعین محترم، ناظرین گرامی قادر، شب جمعہ سورہ نساء جو خود مدنی سورہ ہے 176، اس میں آیات ہیں اور 102 نمبر کی آیت کی تلاوت کی گئی. یقیناً 10 ربیع الثانی 1442، 26 نومبر 2020، 10 ربیع الثانی کا دن بہت نیک ہے. یہ روز ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. سلسلہ امامت کی 11ویں وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو محمد مولا امام حسن عسکری علیہ السلام مدینہ میں 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں جمعرات 6 دسمبر قریب ہے، جمعرات ہے 6 دسمبر قریب ہے، 6 دسمبر 846 کو پیدا ہوئے. قرآن مجید کے مفہوم کے اعتبار سے 102 نمبر کی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول جب آپ خود ان کے درمیان موجود ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ خود ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان میں سے سجدہ کر چکے ہیں تو ان کو تمہارے پیچھے ہونا چاہیے، اور دوسرے گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. نماز اپنے بچاؤ کا سامان، اسلحہ ہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیار اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبارگی حملہ کر دیں گے، اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اتار رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو. بے شک اللہ تعالیٰ نے تو کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی یہ آیت کس شان نزول کیا ہے، کس وقت نازل ہوا، یہ مرحلہ کیا ہے. ایک بار جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حدیبیہ کی طرف جا رہے تھے کہ کفار کو اس بات کا علم ہو گیا. انہوں نے خالد بن ولید کو 100 سوار کا لشکر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے بھیجا. اس وقت مسلمان بمقام اصفہان اور کفار بمقام زجنان تھے. نماز ظہر کا وقت ہوا، بلال نے اذان دی، جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل رکوع سجود کے ساتھ مسلمانوں کو نماز پڑھائی. جب خالد کو اس کا علم ہوا تو اس نے بڑا افسوس کیا کہ اس نے نماز کی حالت میں حملہ کیوں نہ کر دیا.
آپ وہ نماز عصر کا وقت انتظار کرنے لگا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز میں مشغول ہو گئے جو انہیں آنکھ کی بصارت سے بھی زیادہ عزیز ہے، تو ان پر حملہ کر دے گا، نماز میں پیغمبر پر حملہ کر دے گا۔ یہ اس نے پلان بنائی، یعنی نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ فوج اسلام کے دو حصے ہو جائیں، ایک حصہ دشمن کے ساتھ جنگ کرتا رہے اور ایک حصہ امام کے اقتداء میں نماز میں شریک ہو اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ اسی طرح ایک رکعت امام کے ساتھ باجماعت پڑھے اور پھر امام بیٹھ رہیں اور یہ لوگ دوسری رکعت میں انفرادی طور پر نماز بڑھ کر نماز پوری کریں اور جنگ کا محاذ سنبھال لیں۔ دوسرے لوگ آئیں اور امام آپ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں، لیکن یہ ان کی پہلی رکعت ہے، لہذا امام دونوں سجدوں کے بعد پھر بیٹھ جائیں اور یہ لوگ سجدے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت جلدی سے پڑھ کر سجدے سے فارغ ہو کر امام کے ساتھ تشہد سلام پڑھ کر نماز تمام کر دیں۔ واضح ہے کہ امام شافعی اور امام مالک نے تھوڑے اختلاف کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ قارئین محترم، شب جمعہ ہے، نماز، دعا، مناجات، ایصال، اچھائی، نیکی، یہ ساری چیزیں شب جمعہ کے متعلق ہیں۔ اس سے اسلام میں نماز باجماعت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ جناب ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر دست بدست لڑائی تک نوبت پہنچ جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر چلتے پھرتے ہر حالت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ساری نماز روبہ قبلہ نہ پڑھی جائے تو بھی تکبیرۃ الاحرام کم از کم قبلہ رخ ہو اور باقی چلتے پھرتے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر رکوع و سجود سجدے کیے جائیں تو بہتر، ورنہ ان کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز خوف۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر ہر رکعت کے عوض، ہر رکعت کے بدلے ایک بار تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نماز خوف ہر دور میں ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کے درمیان نماز خوف کے موقع پر موجود ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ نماز ذات پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مشروط ہے، بلکہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ثابت ہے اور مختلف اوقات میں مسلمانوں نے پڑھی بھی ہے اور قیامت تک یہ حکم برقرار رہے گا۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی نماز خوف ادا کی تھی، اور مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عصر عاشور پڑھی تھی۔ قارئین محترم، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہر کام، ہر عمل کو نماز کی خاطر چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو کسی کام کی خاطر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی صورت میں بھی چھوڑی نہیں جا سکتی۔ حتیٰ کہ فقہ جعفریہ میں صلاۃ الغریق مشہور معروف ہے، حالت غرق میں ڈوبتے وقت بھی نماز کسی حالت میں پڑھی جائے، یعنی اگر نماز کا وقت نکل رہا ہو اور انسان غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور خواہ اس کا دل ارادہ سر کے اشاروں ہی سے کیوں نہ پڑھے۔ آج کی مناسبت امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی ہے، اور ولادت بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔ آج کے دن کی نماز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعرات کے دن عصر کے نماز کے بعد یہ 2 رکعت نماز بجا لائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت اور جہنم میں موجود تعداد کے برابر جنتی حسنات عطا کرے گا۔ 2 رکعت نماز
روز جمعہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، 5 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا ہے۔ نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور پھر 40 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ دوسری نماز مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد علیہم الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے کہ جو شخص شب جمعہ کے جمعرات کے دن 2 رکعت نماز بجا لائے، ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، تو فرشتے پیغمبر خدا کے لے کر حاضر ہوتے ہیں اور تمہارے جو بھی حاجت ہے بیان کرو اور وہ پوری کر دیتے ہیں۔ نماز کی نیت یہی کہ جمعرات کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ آج کا ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ، یا غفور یا رحیم 1000 مرتبہ، یا رزاق 308 مرتبہ۔ حاجت کے لیے آج کے دن کسی ایک نماز کے بعد 500 مرتبہ یہ تسبیح کہ تلاوت کریں، اور نماز کے بعد 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمل جس نیک حاجت کو دل میں لے کے شروع کریں گے انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ اور اول و آخر 11 مرتبہ صلوات پڑھنا اللہم صلی علی حسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاجت کے لیے اگر کوئی آج کی رات یعنی شب جمعہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز بجا لائے اور بعد نماز جو جائز دعا مانگے انشاءاللہ فوراً قبول ہوگی۔ 2 رکعت نماز سورہ الحمد کے بعد اس آیت کو یعنی 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدوں کے بعد پڑھیں، اس کے بعد سورہ الحمد کو مکمل کریں، اور پھر 200 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں، اور تشہد السلام کے بعد 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر فوراً سجدے میں جائے اور 200 مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب۔ یقیناً بہت اہم ہے، اور آج کا فرمان امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے فرامین ہیں، اور ان فرامین کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے شیعوں سے وصیتیں کی ہیں، اور خاص طریقے سے آپ نے شیعہ کی 10 علامت، مومن کی 5 علامتیں آپ نے سنی ہیں، شیعہ نے علی بن ابی طالب کی 10 علامتیں بیان کی ہیں، جو اصول اور فروع اور دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا پابند ہونا، اصول دین پر عقیدہ ہو، فروع دین پر عمل ہو، اور یہ ان تمام چیزوں کا پابند ہو۔ 51 رکعت نماز شب نافلہ واجبات ادا کرے، سجدہ خاک شفا پہ کرے، اور داہنے ہاتھ کے انگوٹھی پہنے، یہ آپ سن چکے ہیں۔ اذان اور اقامت میں حی علی خیر العمل کہنا یہ شیعوں کی علامت ہے۔ نماز میں بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا، دوسری رکعت میں قنوت پڑھنا ہاتھ اٹھا کے، سورج کے زردی سے پہلے نماز عصر، اور تاروں کے ڈوب جانے سے پہلے نماز فجر پڑھ لے، اور سر اور داڑھی میں خطاب کرتا رہے، نماز میت میں 5 تکبیر پڑھتا رہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ 10 ربیع الثانی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، لیکن ایک روایت کے اعتبار سے یہ جناب معصومہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ 10 ربیع الثانی غم اہل بیت علیہ السلام کا دن ہے، اور خاص طریقے سے کچھ جگہوں پہ یہ تاریخ آپ کی شہادت کی منائی جاتی ہے، اور یقیناً اس کے بارے میں بحث و تاریخ ہے۔ یقیناً آپ دیکھیے آخری ربیع الاول، ربیع ثانی، بہت سی تاریخیں موجود ہیں، اور معصوم قم کی شہادت تقریباً 4 یا 5 ربیع الاول کو منائی جاتی ہے،
4 रबीउल अव्वल को बकौल मुतलक है और यकीनन बहुत अहमियत है, बहुत बड़ा मकाम है मासूम क़ौम का। हज़रत मासूम क़ौम मुक़द्दस सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ शहादत और वफ़ात के बारे में इख्तलाफ नज़र और राय मौजूद है। बाज़ मुसन्निफ़ीन ने आपके रोज़ शहादत वफ़ात 10 रबीउल सानी बयान की है। मेहदीपुर, अली अकबर, करीमा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में ये रवायतें मौजूद हैं। बाद ने 12 रबीउल सानी का रोज़ वफ़ात का बयान किया है। इस्लामी जमहूरियत ईरान में खुसूसन क़ौम मुक़द्दसा में 10 रबीउल सानी को हज़रत फ़ातिमा मासूम क़ौम सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ शहादत और वफ़ात मनाई जाती है। आपका बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा करम है सारी दुनिया पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी, और इसी तरह बहुत से आमाल हैं। हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करते हैं, खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमद उस खुदा के लिए कि जिसने अपनी कुदरत से तारीक रात को ख़त्म किया, रोशन दिन को अपनी रहमत से वजूद बख्शा और मुझ पर भी करम फरमाया और मुझ पर भी रोशनी बिखेरी और मैं उसकी नेमत से मुस्तफ़ीद होता हूँ। ऐ माबूद, जिस तरह तूने मुझे आज के दिन जिंदा रखा, इसी तरह आइंदा भी जिंदा रख और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर रहमत फरमा और मुझे आज और दीगर रातों और दिनों में हराम काम करने और गुनाह कमाने से दागदार न बना। आज के दिन में जो भलाई करें उसके बाद आने वाले दिनों में उस भलाई को अता फरमा। मुझे इस दिन के शर, जो कुछ इसमें इसके शर और इसके बाद शर से बचा ले। ऐ माबूद, मैं इस्लाम के ज़रिए से तेरी तरफ वसीला बढ़ाता हूँ, कुरान का एहतराम के साथ तुझ पर भरोसा करता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे हुजूर अपना शफी बनाता हूँ। बस है माबूद, जिस ज़मानत के साथ मैं अपनी हाजत बराई की उम्मीद रखता हूँ उस पर तू तवज्जो करे। सबसे ज़्यादा रहम करने वाले है माबूद, आज जुमरात में हमारी 5 हाजात पूरी फरमा, सिवाय तेरे करम के कोई और नहीं कर सकता, गुंजाइश नहीं रखता, सिवाय तेरी नेमतों के कोई इसकी ताकत नहीं रखता। ऐसी सेहत और सलामती अता फरमा जिसके ज़रिए तेरी इताअत पर कुव्वत हासिल हो सके। ऐसी इबादत की तौफीक दे जिससे मैं तेरी अजीम सवाब का हकदार बन जाऊं। रिस्क हलाल से मैं हालत में कुशादगी, मेरी हालात में कुशादगी फरमा। खौफ और ख़तर के मौके पर अपने अमान के ज़रिए महफूज फरमा। गम और आलम के हुजूम में मुझे अपनी पनाह में रखना और मुझे मोहम्मद और आल मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा और उनमें से मेरे लिए तवस्सुल के रोज़े क़यामत नफ़ा और फ़ायदा हासिल करना। और यकीनन तू सबसे ज़्यादा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। पिछली शब जुमा को आपको याद है कितने अमाल, 3 तरीक़े के अमाल बताए थे। मुनासिबतों के एतबार से नमाज़ें बयान की थी, दुआएं और तस्बीहात बयान की थी। मरहूमीन के लिए कौन सी दुआ, कौन से अमाल और मग़फ़िरत वालिदैन, मग़फ़िरत मरहूमीन, औलाद को साले बनाने के लिए, माशरे को इफ़्ज़मान के लिए, आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से क़ुर्ब हासिल करने के लिए बेहतरीन दुआएं आपने समात फरमाई है। हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला हमारे आमाल की इस्लाह करता है और हमें मुतवज्जह करता है कि अपने करीम परवरदिगार और यकीनन करम और नवाज़िश इलाही हर तरीक़े से हमारे सामने है और यकीनन एक दूसरे के हक़ में इस्तग़फ़ार करना चाहिए। शब जुमा जो मोमिनीन सामने नहीं उनके लिए दुआ करें। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ फरमाते हैं, लविल इस्तिग़फ़ार बादुहुम लिबादिन लहाका आमिन अलैना। अगर तुम एक दूसरे के लिए तलब मग़फ़िरत न होती तो ज़मीन पर बसने वाला तमाम कायनात का तमाम मखलूक हलाक हो जाती।
لہذا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ شب جمعہ کے متعلق میں نے تمام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے جو روایتیں موجود ہیں اس کو پیش کیا گیا تھا، اور یہ دعا پڑھی گئی تھی کہ جو علامہ مجلسی نے پڑھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ من اول الدنیا الی فنائہا ومن الآخرۃ الی بقائہا والحمد للہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الی یا ارحم الراحمین۔ یہ بہت اہم ترین دعا ہے، اور اپنے مرحومین کو خاص طریقے سے یاد کرنا۔ مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ جمعرات اپنے گھروں میں آتی ہے اور مانگتی ہے، جسے مل جاتی ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں۔ شب جمعہ نماز مغربین کے بعد اعمال، زیارت وارثہ، 2 رکعت نماز، صلوات کی ایک تسبیح، دعا اور سلامتی امام زمان، 1 مرتبہ سورہ یاسین، 1 مرتبہ آیت الکرسی 10 مرتبہ، سورہ انا انزلنا 10 مرتبہ، سورہ کوثر 10 مرتبہ، اور سورہ الحمد 1 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ 3 مرتبہ، اول و آخر درود و صلوات۔ 2 رکعت نماز ہدیہ میت، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 1 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اور یقیناً یہ پڑھنے کے بعد یہ 2 رکعت نماز ہوگی ہدیہ میت کے لیے قربتاً الی اللہ، اپنے خاندان کے تمام مرحومین اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے، اور نیت کریں کہ اے اللہ تجھے 14 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس کا اجر و ثواب امت محمدیہ کے تمام مرحومین کے ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس تحفے کو ہمارے مرحومین تک پہنچا دے، ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، اور مرحومین کے جو حقوق ہمارے اوپر اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مومنین جو اس دنیا میں نہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے اعلیٰ علیین میں جگہ فرما، ان کی مغفرت فرما، اور برزخ کے مراحل کو آسان فرما، اور ہم زندہ ہیں تو ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کی، آل محمد کے مطیع فرما بردار ہونے کی، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے آل پاک اولاد سے نور عالم کو، عالم برزخ کو منور فرما، اور ہماری چھوٹی سی کاوش کو بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرما۔ یقیناً الحمدللہ من اول الدنیا الی فنائہا من الآخرۃ الی بقائہا والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الی یا ارحم الراحمین۔ اور اس کے بعد یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ الاشیہ۔ بار بار صلوات، تسبیحات اور تکبیرۃ الاحرام اس کی تلاوت بار بار ہونی چاہیے۔ ایسے وقت میں اپنے تمام مرحومین، اپنے زندوں کا خیال اور اپنا خیال، اور اپنے حفظ امان، اپنی روزیوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور یقیناً یہ غفلت سے بیداری کی رات ہے، توجہ کی رات ہے، مرحومین کی مغفرت کی رات ہے، آل محمد سے قرب کی رات ہے، اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں پہنچانے کی رات ہے، عظیم ترین دعا کی رات ہے، بیداری کی رات ہے، توجہ اور گریہ کی رات ہے، اور نعمت الہی میں استفادہ حاصل کرنے کے لیے، مستفید ہونے کے لیے یہ بہترین رات ہے۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کی حفاظت فرما، فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرما۔ امام زمان کا قرب ہے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے صحیح مطیع فرما برداروں میں ہمیں شمار فرما، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا غم ہماری زندگیوں میں داخل فرما، زندگی میں زیارت اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما، ہمیں بار بار در حسین تک اور محبت حسین تک پہنچا دے، اور یقیناً یہ لطف عنایات ہوتی رہے۔ ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام ولادت مبارک ہو۔ امام زمان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کے والد گرامی کی
ولادت مبارک ہو، اس رات امام زمان کی طرف سے کچھ تحفہ ہمیں عنایت ہو کہ ہمیں درس و تبلیغ دین اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما، قرضے سے محفوظ فرما، بے عزتی اور رسوائی سے محفوظ فرما، دین کے خادموں میں ہمیں شمار فرما، ائمہ معصومین کے مطیع فرما برداروں میں ہمیں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔